جو صاحب ایک سائڈ پہ جو ہے جنرل باجوہ کو جوڑتے ہیں محترم خواجہ آصف صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اب بانی پی ٹی آئی کو، آپ کی پارٹی کے قائد کو جوڑتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے موقع کے اوپر جب اقتدار میں لایا گیا تو جنرل فیض ہی سارے اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے. اطلاعات کے مطابق 2018 کے جو عام انتخابات ہیں وہ 25 جولائی کو ہوئے. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار تھے، پروفیشنل. آپ کو پتا کہ جب ان کی تعیناتی ہوئی تو کچھ یار لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کا تعلق کہیں کو رشتہ بنتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کا کانڈکٹ ہمیشہ پروفیشنل رہا. جو ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت آئی 17 اگست کو بطور انہوں نے وزیر اعظم حلف اٹھایا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا موجودہ جو سی ڈی ایف ہے جنرل عاصم مونی جو ہیں فیلڈ مارشل، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے 10 اکتوبر 2018 کو انہوں نے چارج سنبھالا تھا. فیض حمید پھر دوبارہ جو ہے 19 جون 2019 کو ڈی جی آئی ایس آئی کا پہلی دفعہ انہوں نے عہدہ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جو چینج ہوئی تھی اس کے پیچھے جو تنازع ہے وہ تو اب اٹس پارٹ آف دا ریکٹ. پاکستان مسلم لیگ نون وائی فکسیٹڈ ہے یہ مطلب اس ایشو کے اوپر کہ جنرل فیض حمید پکڑا گیا ہے تو اب جو ہے نا پی ٹی آئی کی قیادت اور سب کو پکڑا جانا چاہیے. ایک بار پھر کہتا ہوں شواہد آ جائیں گے، اگر کام ہو رہا ہے تو بالکل 100 بسم اللہ. جو بھی اس نرگے میں آئے گا، وہ کوئی جج ہے، جرنیل ہے، اب تو انصار بھائی صاحب نے کہا کچھ صحافی بھی ہیں، تو بالکل ایویڈنس آئے، سزا ملے سب کو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو خود جناب باجوہ کے بینیفیشری تھے، اور اس زمانے میں ان کی جو سیٹ ہے وہ بھی دی گئی، اور اس وقت وہ عثمان ڈار سے ہارے، اور اس بار ان کی والدہ سے یہ ہارے. اور یہ زبان زد عام قصے ہیں جو کہ سنائے جاتے ہیں. تو اگر جنرل باجوہ ہی کوئی بات کر دیں، میرے خیال میں تو انہوں نے کافی گریس دکھائی ہے کہ جنرل انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا خواجہ آصف صاحب کو. خواجہ آصف ہمیشہ سے ہی ایسی گفتگو کرتے ہیں، وہ اسکور سیٹلنگ ہے نا بنیادی طور پہ. اب آپ دیکھیں کہ طلال صاحب ججز کے اوپر زیادہ گرم ہوتے ہیں کیونکہ ثاقب نثار نے ان کو سزا دی ہوئی تھی. اسی طرح خواجہ آصف جو ہیں وہ ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ مختلف لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے وہ اختیار ولی کو کے پی کی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو اس پہ وہ استری گرم کر کے پھرتے رہتے ہیں. سو بنیادی طور پہ یہ اسکور سیٹلنگ ہے. ایشو دیکھیں جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے، جو بھی معاملہ ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو کہانیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ڈیسیژن نہ ہو، کوئی فیصلہ ان رائٹنگ نہ ہو، اس کے اوپر جتنے بھی آپ بات کریں گے وہ تو پرزمپشن میں آئے گی. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر جو ایویڈنس جو الزامات تھے وہ حتمی طور پہ کیا تھے، ان کے خلاف ایویڈنس کیا تھا، پروسیکیوشن کیا تھی. اور جو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بارہا دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ جو 2022 کی نو کانفیڈنس موو تھی اس کے پیچھے بھی جنرل فیض اور قمر باجوہ صاحب تھے. تو اس زمانے میں، اور ندیم ملک کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو ہے وہ کلپس آپ نکال لیں، آپ سن لیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہے دونوں نے، تمام پارٹیوں کو. تو ایشو یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا پالیٹکس میں کردار کے تو ساری ہی جو ہے وہ کوئی اپروو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر فوج کا پالیٹکس میں آپ لائیں گے تو فوج ایک پریمیم ادارہ ہے پاکستان کا. اس کے جو اس کا جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ گرے ہوتی ہے، ویراز جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں رہنا ہوتا ہے. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی گرے شیڈ میں آ جائیں گے تو پھر مناسب نہیں ہوگا. پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے، دیکھ رہے ڈیلیوری کوئی نہیں ہے. نہ تو وہ عمران خان کی سیاست کا توڑ نکال سکیں، نہ نیریٹو کاؤنٹر کوئی قائم کر سکیں. معاشی طور پہ بھی فیل ہیں، ایڈمنسٹریٹیولی بھی فیل ہیں، سیاسی طور پہ بھی وہ فیل ہیں، اور ہر فرنٹ کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا مختلف حکومتوں کا ساتھ لے کے چلنا ہو، این ایف سی کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو، آپ دیکھیں کہ ان کا فیلئر ہے. اتنی سپورٹ کے باوجود امبیرسمنٹ ہے، کانسٹنٹ امبیرسمنٹ، سو مچ ہو ایک پریس کانفرنس سے امپیکٹفل نہیں کر سکتے اور ادارے کو خدا کے جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف ہیں، ایک تو وہ دوبارہ اپنی وہ جو 80s کی وہ، کیونکہ ان کی جو پالیٹکس ہے خواجہ آصف کی، ان کے والد بھی تھے اللہ جنت نصیب کرے خواجہ صفدر مرحوم،
وہ یا نواز شریف صاحب، ان سب نے جب سٹارٹ کی تھی تو ایک امریت کے گملے میں یہ سارے ان کی آبیاری ہوئی ہے. سو ان کے ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، اور یہی ظاہر تربیت ہے جو اگلے آنے والی نسل ہے. اس میں ظاہر مایوسی جو لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ڈی این اے بے نظیر بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے اوپر میں آتا ہوں. حسن ایوب صاحب، مارکہ حق ہوتا ہے پوری پاکستان کی عوام اکراس دا بورڈ جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور جتنے بھی سرویز آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگوں کا مورال، لوگوں کا وہ جو حکومت کے بارے میں ایک مثبت رویہ تھا وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مارکہ حق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو لیٹسٹ اطلاعات جو جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں، اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ یہ ہے کہ بیکاز آف حکومت کی معاشی جو ہے فرنٹ کے اوپر پروگرس اور ظاہر ہے ان کی کارکردگی بہت ہی مائنس میں ہے، لہٰذا وہ لوگ جو ہے پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے تو حکومت پرفارمنس کیوں نہیں دے پا رہی. آج کی آپ نے خبر بھی دیکھ لی ہوگی، وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے 20 مہینوں میں والا جو قرضے ہیں وہ ریکارڈ سطح کے اوپر ہو گئے. اگر ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں، یہ دیکھیں وفاقی حکومت نے پہلے 20 مہینوں میں کتنا قرضہ لیا، تفصیلات سامنے آ گئی. وفاقی حکومت کے مقامی قرضے میں 11,300 ارب روپے اور بیرونی قرضے میں 859 ارب کا جو اضافہ ہوا ہے. موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,159 روپے کا اضافہ، ریکارڈ اضافہ. فیڈرل گورنمنٹ کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کے اکتوبر 2025 کے دوران ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے 20 مہینوں کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے میں 11,300 ارب روپے جو ہے معذرت چاہتا ہوں اضافہ ہوا.